آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں جو میں آپ کو وظیفہ بتانے والا ہوں، یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کے ہاں مقبول اور افضل وظیفہ ہے۔ اگر آپ لوگ وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں، اگر آپ کو کوئی کامیابی نہیں ملی، کوئی ترقی نہیں ملی، وظائف کا کوئی اثر نہیں ہوا جو آپ نے پہلے کیے ہیں، تو انشاءاللہ جو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک کے ہاں حل ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، وہ حل فرما دیں گے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، رزق کی کمی ہے، پریشانیوں نے گھیر کے رکھا ہوا ہے، یہ جو وظیفہ ہے یہ عصر کی نماز کے بعد کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی جتنی بڑی پریشانی ہوگی، چاہے پہاڑ جتنے بھی ہو، دریا کے پانی جتنی بھی ہو، سمندر جتنی بھی ہو، انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں حل ہو جائیں گی۔ بس اس وظیفے کو یقین کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، کسی سکون جگہ پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کر لینا۔ یہ وظیفہ عصر کی نماز کے بعد کا وظیفہ ہے۔ جو بھی پریشانیاں ہیں، جو آپ کا مسئلہ ہے، ویزا نہیں لگ رہا، باہر ملک جانا ہے، یا باہر ملک ہیں تو اپنے ملک جانے کے لیے ویزا نہیں لگ رہا، پیسوں کی کمی ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں، اس وظیفے کو کر لینا، انشاءاللہ اللہ پاک حل فرما دیں گے۔ سب سے پہلے وظیفے کا طریقہ غور سے سن لیجئے۔ اگر آپ آفس میں ہیں، دکان میں ہیں، جہاں کہیں بھی پڑھنا چاہیں وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، گھر میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں۔ جب آپ عصر کی نماز پڑھ لیں، اتحیات کی شکل میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنی آنکھیں نیچے کر کے جب آپ سلام پھیر لیں تو اپنی آنکھیں نیچے کر لیں، کسی کی طرف نہیں دیکھنا، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہو تو نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لو، یا کوئی اور چھوٹا سا درود پاک اگر آپ کو آتا ہے تو وہ پڑھ لو۔ نماز والا درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو سب سے پہلے جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ میری ویڈیو کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ وظیفہ اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح نہیں ہے تو سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، جو میری ویڈیو کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یا سلامو، یا سلامو، یا سلامو، 3 مرتبہ جب آپ نے یا سلامو کا وظیفہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو میری ویڈیو کی تھمبنیل پر شروع سے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وظیفہ آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائمز پڑھنا ہے، جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں۔ یہ میری ویڈیو کی تھمبنیل پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ وظیفہ یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، یہ وظیفہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ یا رزاقو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 ٹائمز 11 مرتبہ جو وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ دونوں وظیفے میری ویڈیو کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ویڈیو کی تھمبنیل پر شروع سے ہی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ وظیفہ یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو، یہ وظیفہ 11 مرتبہ 11 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ 11 ٹائمز یہ والا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آخر میں آخری وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ کوثر 1 مرتبہ پڑھ لو
تو اس کے بعد آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک آخر میں ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ آپ نے جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے اسے دل میں رکھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے، اور آخر میں جس مقصد کے لیے وظیفہ کیا ہے اللہ پاک کے ہاں دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، وہ حل فرما دیں گے۔